بیوی لے لو. آفر کے جواب میں ریجیکٹڈ کی بات آئے گی, جی نہیں مانتے. پھر تیسری آفر, وَأَخِي, میری پوری فیملی ممبر میں جو بھائی ہیں وہ بھائی ہوں یا کزن, وہ چچا زاد, مامو زاد, پھوپھی زاد, سارے لے لو. وَأَخِي, یہ سارے میرے بھائی لے لو. مجھے چھوڑو گے؟ جواب آئے گا جی نہیں, تو یہ چوتھی آفر پیش کرو. فصیلہ التی تؤوی, اللہ قرآن کو اسلوب دیکھیں, فصیلہ پر بات ختم ہو گئی. التی تؤوی بھی وہ اس کی صفت لائے. فرمایا میرا پورا وہ خاندان لے لو جس نے ہمیشہ میرے لیے مجھے جگہ دے کر ٹھکانہ دیا ہے. یہ لجاجت نے اپنی چیز کی اچھائی پیش کرنا. جیسے کوئی بندہ کہیں مجبور ہو جائے نا, مجھے غریب کی کمائی کی یہ چیز وصول کرنی. یہ کمائی کیوں کہا؟ یہ اپنی لجاجت پتا ہے. یہ التی تؤوی اس کی لجاجت, یہ اس کا اینڈ ہے, یہ اس کی اخیر ہو گئی. وفصیلہ التی تؤوی, جو مجھے ٹھکانہ دے کر میری فیملی مجھے رکھتی تھی, یہ میرا پورا خاندان لے لو. چوتھی آفر. کہیں گے جی نہیں, آخری آفر پیش کریں, لاسٹ آفر, اور اس سے بڑی پیک پر آفر نہیں ہو سکتی. کہے گا کیا؟ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, ان سب کو اللہ میری طرف سے جہنم میں ڈال دے, جو زمین میں ہے مجھے چھوڑ دے. وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي, میری نیت, میری خواہش, میرا مطالبہ ایک ہی ہے, مجھے نجات مل جائے. رب نے فرمایا کلا, ہرگز نہیں ہو سکتا, ہرگز نہیں ہو سکتا. اگلا لفظ دل کانپ جاتا ہے لفظوں کو دیکھ کر. ہم کبھی پڑھا کرتے تھے نزاعۃ للشباب, ترجمہ پڑھ لیتے, لغت دیکھ لیتے, معنی دیکھ لیتے, تفسیر دیکھ لیتے. جس وقت میں نے اسپوکن عربی جب بول چال شروع کی نا, سعودیہ میں ایک ہوٹل پر کھانا کھاتے ہوئے جب یہ لفظ سامنے آیا نا, لحم المشوی, اللہ کی قسم ہے دل کانپ کہ نزاعۃ للشباب کیا ہے. میں نے جب بولتے ہوئے عربیوں کو دیکھا اور سنا نا کہ کس معنی میں استعمال کیا قرآن نے, مجھے اس وقت سنا. رب فرمانے کلا, یہ تیری آفر نہیں مانی جا سکتی. انہا لظا, جہنم تو جلانے والی ہے. کیسی جلانے والی؟ نزاع, جو تیری چمڑی ادھیڑ کر. اللہ جب چمڑی جلے گی پھر فرمایا نزاعۃ للشباب, نے تجھے بھون کے رکھ دیا. میں ہوٹل پہ بیٹھا ہوں, شدہ کی بات کرتا ہوں, ہمارے سامنے ٹیرف آیا, مینیو لو, اس میں کیا کیا, اس میں ایک لحم مشوی لکھا ہوا, لحم مشوی, تو آگے اس کا انگلش ترجمہ بھی لکھا ہوا روسٹڈ مٹن. اللہ, جس کو سیخ پہ رکھ کے آگ پر بھون کے پکا دیا جائے, یہ لحم مشوی. رب نے فرمایا نزاعۃ للشباب, تجھے جو سیخ میں ڈال کے جہنم میں جلایا جائے گا. یاد, یہ قیامت ہے. یہ اللہ کا قرآن پیش کر رہا ہوں, میں جنگ اخبار کے صفحے نہیں پڑھ رہا, میں اخبار جہاں نہیں پیش کر رہا, میں اس اللہ کے قرآن کو پیش کر رہا ہوں جس کی ایک ایک زبر زیر پر آپ پر میرا ایمان ہے. یہ عالم ہے قیامت کا. اس سے بہتر نہیں ہے ہم صاحب قرآن کی ایک ایک سنت کو اپنے سینے سے لگائیں اور اپنے سینے سے لگا کر رسول اللہ کے طریقے پر اٹھیں. کل قیامت میں خدا کی قسم فرشتے بھی کہیں امت محمدیہ کے اس نوجوان کے جنت کا راستہ آسان کر دیا. تمہیں پتہ ہے خوش قسمت کچھ ایسے بھی ہیں جن کے لیے جنت کے راستے کا پروٹوکول لگے گا. کہتے ہیں نا یہ فلاں وزیر فلاں بڑی شخصیت جا رہی ہے, اس کا پروٹوکول لگا. کیا مانا؟ اس کے لیے اشارے پہ رکنا نہیں ہے, اس کے لیے ٹھہرنا نہیں ہے, اس کے لیے بریک نہیں ہے, اس کے لیے چل سو چل ہے. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. امام سلیمان بن الاشعث السجستانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا لوگو علم دین سیکھنے آؤ گے
اللہ جنت میں فرشتوں کے ذریعے تمہیں پروٹوکول لگا کر بھجوا دے گا کہ سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اور کیا کہ جنت کے راستے آسان بنا دیے۔ میں نے ایسے نہیں سلام پیش کیا ان لوگوں کو جن نے اپنی اولاد، اپنی اموال اور اپنی جوانی اور اپنی اوقات کو اس دین پر لگایا۔ میرے دوستو، یہ کل قیامت میں پروٹوکول کی زندگی۔ میں صاحب قرآن پر آپ کے سامنے میں کہاں تک بات کروں، بس میں کلوز کروں صرف کسی درد دل پر کہ میرے دوستو، آج میں ایک صدا لگانے آیا تھا مسافر اور ایک منادی کے ذریعے۔ اس صدا پر شاید کسی کا دل بدل جائے، ایک خاص کوئی عمل کر لے تو آپ کی آخرت بھی بہتر ہو، میری آخرت بھی ورنہ کسی کو دکھانے جلانے یہ ہماری عادت نہیں ہے کہ اس بنیاد پر مدد آئیے صرف اللہ کی آج اللہ نے یہ انتظام کیا قرآن اور صاحب قرآن کو مان کر تو آج آپ طے کر کہ ہم اپنی جوانی اور اگر ہو سکا تو اپنا مال اور اپنی اولاد اس مدرسے پر دین کے لیے لگائیں گے، کریں گے۔ جتنے بیٹھے میں آپ سے وعدہ لیتا ہوں، اگر آپ میرے ساتھ اس پر متفق کہ آپ اپنی جان مال وقت اللہ کے دین پہ لگائیں گے تو ہاتھ کھڑا کر کے چاہیے۔ جتنے دوست بیٹھے ہیں دل سے کہیں آپ کریں گے، دین پر اپنی جان کو لگاؤ گے، مال کو لگاؤ گے، اپنی اولادوں کو لگاؤ گے، اپنی اولادوں کو حافظ اور عالم بناؤ گے، دیندار بناؤ گے، اس مدرسے میں دن دگنی رات دگنی ترقی کے لیے اپنی محنتیں صرف کرو گے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی بات پر آپ سے اجازت لوں گا اور اسی پر اتفاق کرتے ہوئے کہوں گا اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ میرے دوستو، میں آخر میں ایک چھوٹی سی آپ سے گزارش کرتا ہوں، پھر میں بات ختم کرتا ہوں۔ میری عادت ہے میں آخر میں تشکیل بھی کرتا ہوں، میرے بھی الحمدللہ 4 ماہ لگے ہیں، میں تشکیل بھی کر کر جانتا ہوں۔ ایک تو تشکیل میں نے کر لی کہ آپ سب نے ارادے کیے، ٹھیک ہے۔ دوسری تشکیل یہ ہے کہ جن کی جیب میں یہ موبائل موجود ہے، میں انتہائی درد دل سے کہتا ہوں اس موبائل کو سیل فون بناؤ، ہیل فون نہ بناؤ۔ سیل فون کا معنی ہے موبائل، ہیل فون کا معنی ہے جہنم کے جانے کا راستہ۔ گو ٹو ہیل نہیں کہتے، ہیل جہنم، ہیل فون نہ بناؤ۔ پتہ ہے کیوں؟ ہمارے باپ داداؤں نے اتنی فحاشی پوری زندگی سوچی نہیں تھی جو آج کا نوجوان انٹرنیٹ کے ذریعے 10 منٹ میں دیکھ سکتا ہے۔ حضرت نے غلط کیا، آپ جتنے بیٹھے ہم نہیں کر سکتے، تو خدا کے لیے اس موبائل سے اس چیزوں سے بچو، کرنا ہو دین کا دفاع کرو۔ ختم نبوت کی کتنی حضرت مولانا نے باتیں فرمائی کہ ہم یوں درس کے یار اپنی جوانی کو لگا کے دروس میں دیکھیں، عقائد سیکھو، مسائل سیکھو، فضائل سیکھو، دلائل سیکھو دین کے لیے۔ اپنی آئیڈیز ہیں تو اس آئیڈی کو ہیجڑا نہ بناؤ کہ اس پر دینداری شعر نہ ہو، اس کو مرد بناؤ، اس پر دینداری شعر اور جرت سے شعر، ورنہ اس موبائل کو بند کر۔ کیوں؟ سورۃ یاسین سورۃ نمبر 36 ہے، اس کا رکوع نمبر 4 ہے، 23واں پارہ ہے۔ رب کریم نے ہاتھ کی بات کی ہے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، قیامت پہ ہم سے ہاتھ بولے گا۔ پتہ کیسے بولے گا؟ آج دنیا میں ہم لوگ تھم لگاتے ہیں، موبائل کھول گئے۔ آج دنیا میں ہمارا ہاتھ بولتا ہے، مولانا کے تھم پہ مولانا کا موبائل، میرے تھم پہ میرا موبائل ہاتھ بولتا ہے۔ تو کل قیامت میں یہ ہاتھ رب کے سامنے بولے گا، یہ کہاں کہاں لگتا رہا، اس کا ٹچ کہاں کہاں ٹچ ہوتا، یہ کل قیامت میں بولے گا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ۔ یہ نہ ہو کہ کل قیامت میں ہمارے خلاف یہ گواہی ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی روایت ابو داؤد میں فرمایا ایک شخص آئے گا قیامت کے دن رب کے دربار میں، تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئے گا، رب ایک پھونک سے اس کی نیکیوں کو اڑا دے گا۔ لوگ جو اتنا نماز روزہ کرتا تھا، شب بیدار، تہجد گزار، وفادار، دلدار تھا شریعت کا، نیکیاں اڑ گئی؟ فرمایا جائے گا جی ہاں۔ کیوں؟ اس کا ایک جرم اتنا بہت بڑا ہے۔ وہ کون سا جرم ہے؟ کہا مجمع میں نیک ہوتا تھا، تنہائی میں گناہ کرتا تھا۔
اور موبائل اس پر بہت بڑا شاہد یاد ہے. جہاں اور کوئی نہیں ہوتا یہ ہوتا. مسلمانوں میں جھولی پھیلا. اللہ کے لیے میں بڑے درد دل سے کہتا ہوں اپنے موبائل کو یا دین کے لیے چلاؤ یا بند. اس موبائل میں قرآن کریم رکھو, اس کی تلاوت کرو, تفاسیر رکھو. میری ایک الحمدللہ موبائل میں 10,000 حدیث کی تفسیریں موجود ہیں. یہ مولانا بھائی نعت پڑھ رہے تھے اور میں نے مستقل یہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ کو میں تفسیر ابن جریر سے مطالعہ کیا یہ اسناد کے دوران. آپ رکھیں نا موبائل, لیکن دین کے لیے رکھیں. کون منع کرتا ہے آپ کو؟ آج ہم نے ذلیل کر کے رکھ دیا اپنے ماں باپ کو. گھر میں نوجوان بیٹی کے پاس موبائل ہے اور ماں تالا لے کر خوش ہے. میری ماں جس گھر میں نوجوان بچی کے پاس موبائل ہو لیکن باپ اس کا چیک اینڈ بیلنس نہ کرے, پھر اس گھر کے تالے خریدنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ ناراض نہ ہو, میں ماں بہنیں بیٹیاں بیویاں رکھنے والا ہوں. میں صرف غیرت کا دستک دیا, میں کسی پہ شک نہیں کرتا. جس گھر میں موبائل آپ بچیوں کو دیں تو چیک اینڈ بیلنس رکھیں. آپ کی بچی بہت معصوم ہوگی, اگلا بغیرت ہو. کس کس کا نام لیتا ہوں, وہ ماں اور باپ کراچی میں پریس کانفرنس میں رو رہے ہیں اور بچی بیٹھی ہوئی اپنے باپ. آپ اس چکروں میں بیٹھے ہوئے کہ لاہور میں لا نکاح الا بولی صحیح ہے یا نہیں ہے, فلاں کا موقف صحیح ہے یا نہیں ہے, لیکن مجھے بتاؤ جو بچی گھر سے بھاگ کے گئی ہے, یہ بچی اپنی اولاد کو کیا کہے گی؟ تیرا نانا کہاں ہے, تیری نانی کہاں ہے, تیرا ماموں کہاں ہے, تیری خالہ کہاں ہے, کیا بتا؟ آج جو ماں بننے کے لیے گھر سے ماں باپ کے دل دکھا کر بھاگ رہی ہے, کل جب اس کی بیٹی بھاگے گی تو اس کے دل پہ بھی قیامت گزرے. یہ اس نے برباد کر کے رکھ دیا ہماری امت. تو خدا کے لیے میرے بھائیوں اپنی ان آئیڈیز کو ٹھیک کریں. اور آج مرزائی ہماری طرح پگڑی باندھ اس طرح داڑیاں رکھ کے فل عربی اردو میں بیٹھ کے چینل چلاتے ہیں, اور ہمارے نوجوانوں سے فرینڈ بنایا ہوا, پتہ نہیں ہے مولوی صاحب پگڑی والا وہ مرزائی ہے یا مسلمان. یہ آپ ختم نبوت کورسز میں آؤ گے, عالمی مجلس کے پاس آؤ گے, ان بزرگوں کے پاس آؤ گے تو پتہ چلے گا اپنا کون ہے پرایا. ادھر آنے کے لیے تیاری کوئی نہیں ہے. مولوی صاحب جب خطبے کے لیے اٹھے اس وقت مجمع جمعے میں آئے, فائدہ تو آپ سیکھیں گے کیا میرے دوستو؟ اسی لیے اپنی موبائلوں کو دین کا نمبر. آج پتہ ہے مرزائی پتہ کیا کہتے ہیں؟ میں جملہ کہہ تو بات لمبی تو نہیں ہو رہی, سن لو. پتہ کیا مرزائی کیا کرتے ہیں؟ رسول اللہ کی گستاخی لکھتے ہیں. اگر وہی پوسٹ کر دے انہیں پتہ ہے شیئر نہیں ہو, یہ اس نے مسلمانوں کو خراب کرنے کی چال چلتی ہے. نیچے لکھتے ہیں لعنت بھیج کر آگے پھیلا دو. اب اس شکاری نے شکار کیا اور ہمارے نوجوان نے کہا لعنت 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 آگے پھیلا دی. تو آپ کے فیس بک پہ 5,000 فرینڈ ہیں, جب آپ نے اس کو شیئر کیا نا 5,000 آدمی کے پاس یہ گستاخی کا نوٹیفیکیشن پہنچ گیا. اب بتاؤ گستاخی پھیلی ہے یا رکی ہے؟ اس بے غیرت نے جو پھیلانا تھا ہم نے پھیلا دی. بھائیو گستاخی کو رپورٹ کر کے ڈیلیٹ کیا جاتا ہے, شیئر نہیں کیا جاتا. رسول اللہ کے زمانے میں جو گستاخیاں ہوئی نا آج ہمیں وہ کتابوں میں ملتی نہیں ہیں. کیوں؟ صحابہ نے گستاخوں کو پاؤں کے نیچے رکھا, حضور کی مدحت کو عام کی. آج ہم بھی سیرت کو عام کریں, گستاخوں کو کھٹے نہیں لگا. کیا ہم نے گستاخوں کے معاملات رکھے ہوئے؟ یہ ہمارے یہاں نہیں. یہ تب ہے جب آپ سوشل میڈیا ایک پیکج ایسا بھی تو لگاؤ نا, کل قیامت میں کہہ سکو اللہ یہ میرا سارا پیکج تیرے نبی کی رسالت پر قربان ہو. اور پیکج میں ہو, اپلوڈنگ میں ہو, ڈاؤن لوڈنگ میں ہو, شیئر میں ہو, لائک میں ہو, کیمنٹس میں ہو, کچھ بھی ہو. کوئی ایسا پیکج بھی تو بدلا لگا, کوئی ایسی آئی ڈی بھی تو رکھے. کیا پائے مولا؟ ہاں میں ایسی آئی ڈی لے کر آیا ہوں جس پہ ساری چیزیں نبوت کی, ختم نبوت کی, سلام عقیدت کی. آج ہم سردار پٹھان کے لطیفوں پر اپنے پیکج لگاتے ہیں. لکھ لعنت ہے اس محنت پر جو ہم امت میں 2 نمبر پھیلا رہے ہیں. کیا بیٹھے میں اس درد دل پہ آؤں, کریں گے انشاءاللہ. انٹرنیٹ کی دنیا میں شیر بن, اہل حق کے شیر بن. ہمیں اہل باطل کے کتے بننے کی ضرورت نہیں ہے, ہم اہل حق کے شیر. ہمارا وزن 1 کلو ہے یا 1 من ہے, وہ اہل حق کے پلڑے میں ہونا چاہیے. اہل حق کے, ہم اہل باطل کے نام لیوا نہیں. یہ میری گفتگو براہ راست چل رہی تھی.
1.4 ملین فالوورز ایک کلپ پر دیکھتے ہیں، ایک کلپ پر۔ آپ فیس بک پہ لکھیں مفتی عبدالواحد قریشی، آپ کو ہمارا پیج ملے گا، آپ اس گفتگو کو آگے پھیلائیں، کیا مسئلہ تو آپ کو دین اسلام میں شامل ہو گیا۔ اسی طرح آپ یوٹیوب پر نام لکھیں، آپ کو 3 لاکھ سے زائد ہمارے سبسکرائبر ملیں گے، آپ فلی بیانات کو آگے لے کر چلیں۔ اس طرح اہل حق کے کوئی اور پیجز ہیں، آپ اس کو لے کر چلیں تو دین کا کام پھیلے گا یا نہیں پھیلے گا؟ اور ہمارے یہاں سردار پٹھان کے لطیفے چل جائے، ادھر ادھر کی باتیں چل جائے، کسی گلوکار، کسی کلاکار، کسی ایکٹر، کسی پتہ نہیں بد کردار کی ہم تصویریں آگے پھیلائیں تو وَتُقَلِّبُنَا أَيْدِيهِمْ کل قیامت میں اللہ کے سامنے ہاتھ دھولے، فکر کریں گے نا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ تعالی۔ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين۔ الہی آتی نفس تقواها وزکیها وانت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ اے میرے مولا ہمارے اس محفل کو قبول فرما، اللہ جو حضرات تشریف ہیں ان کا تشریف لانا قبول فرما، اللہ جو حضرات علماء ان کے علماء کا علم میں، عمر میں، تقوی میں، طہارت میں، للہیت میں، نیک ارادوں میں، اداروں میں برکات عطا فرما۔ اللہ جتنے دوست بیٹھے ہیں کچھ نے دعاؤں کے لیے لکھا ہے، کچھ کہنا چاہتے ہیں، اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ہم سب کو دین اسلام کا اے اللہ دین اسلام کا پھیلانے والا بنا، اے اللہ ہمیں شرور سے محفوظ فرما، جادو تعویذ گھر کی لعنت سے بچا، ساحرین کے سحر سے بچا، ناظرین کی نظر بد سے بچا، فتنین کے فتنے سے بچا، سازشی کی سازش سے بچا، خفیہ اور علانیہ ہر قسم کی سازش سے بچا۔ اے اللہ ہمیں حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما، عمرہ بیت اللہ کی سعادت عطا فرما۔ اللہ ہمارے تمام دوستوں کو حج اور عمرہ اپنی فیملی کے ساتھ عطا فرما، اللہ ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں خانہ کعبہ کے طواف کے ثواب پہ شامل فرما، اے اللہ حجر اسود کے بوسے میں شامل فرما، اے اللہ صفا مروہ کی سعی میں شامل فرما، اے اللہ وقوف عرفہ جیسی نعمت عطا فرما، اے اللہ وقوف عرفہ جیسی نعمت عطا فرما، اے اللہ مزدلفہ اور مینا کے مناسک عطا فرما، اے اللہ زمزم کا پانی پینا عطا فرما، اے اللہ مقام ابراہیم اور مطاف کے نفل عطا فرما، اے اللہ مقبول اور مبرور نفل عطا فرما، اے اللہ مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرما، اس گناہگار زبان سے رسول اللہ کی قبر پہ سلام پیش کرنے والا بنا، آقا نامدار سے میرے مولا سلام کے جواب کو وصول کرنے والا خوش قسمت بنا، اے اللہ صاحبین شیخین کی قبروں پر سلام کرنے والا بنا، مسجد نبوی کی نمازیں عطا فرما، اے اللہ ریاض الجنہ کی عبادت عطا فرما۔ اے میرے مولا رسول پاک علیہ السلام نے اپنے ہاں حاضر ہونے والے کی جو سفارش کی دعا کی ہے اللہ اس کی سعادت عطا فرما، کل قیامت میں ہمیں رسول اللہ کی سفارش عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے اور ہماری نسلوں سے دین کی خدمت لے لے، اے اللہ ہم سے اور ہماری نسلوں سے دین کی خدمت لے لے، میرے مولا ہمیں محروم نہ فرما، اللہ ہمیں محروم نہ فرما۔ اللہ تو نے مچھروں سے کام لیا، اللہ تو نے ابابیلوں سے کام لیا، اللہ ہم تیرے نبی کی امت ہے، ہم اشرف المخلوقات ہیں، اللہ ہم سے بھی اپنے دین کا کام لے لے، اے اللہ ہم سے بھی اپنے دین کا کام لے لے، اے اللہ عافیت کے ساتھ دنیا میں دین پھیلانے والا بنا۔ اے اللہ اس کے لیے اسباب عطا فرما، اے اللہ تو مسبب الاسباب ہے، اس کے لیے اسباب پیدا فرما۔ میرے مولا ہمارے اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات عطا فرما، حضرت مولانا طیب صاحب ان کے جملہ رفقا کی زندگی میں برکات عطا فرما۔ اللہ جو جو ہاتھ اٹھائے ہوئے ان کے دل کے جائز حاجات اور خواہشات کو پورا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔